اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کے بعد ایسے نالائق اور گھٹیا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو گنوا دیا اور دنیا کے مزوں میں پڑ گئے، تو ایسے لوگ ضرور جہنم کی گئی نامی وادی سے دوچار ہوں گے۔ آج ہم نے مذاق بنا دیا ہے نماز کو۔ اگر کوئی نماز کے متعلق کہتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اسے ہم گالی گلوچ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پہ حملہ کے لیے جائے، رات کو سب خون نہ مارے، صبح کا انتظار کرے، اگر اس بستی سے آذان کی آواز آئے، اگر اس گاؤں سے آذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، تو اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے۔ اور اگر اسلام کی دعوتوں کے باوجود، تبلیغ کرنے کے باوجود اگر اس بستی میں آذان نہیں ہوتی، اس گاؤں میں آذان نہیں ہوتی، تو اس بستی پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہو سکتی۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے اندر کہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اقام الصلاۃ ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آج ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ او مسلمانوں اور لوگوں جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا شخص جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اس لیے کہ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس، اس کے الٹے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس وقت لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے، تم جہنم میں کیسے جا رہے ہو، تم تو کلمے کے بڑے پکے تھے، تم تو حاجی صاحب تھے، تم تو غازی صاحب تھے، تم تو گاؤں کے مکھیا تھے، تم تو گاؤں کے سرپنچ تھے، تم تو گاؤں کے سمیتی اور وارڈ، اور تم تو گاؤں کے سردار تھے، تم تو گاؤں کے چیئرمین تھے، تمہاری تو گاؤں میں عزت ہوا کرتی تھی، لوگ تمہیں عزت کیا کرتے تھے، پھر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنم جانے کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین،
मुशरिकीन, हम जहन्नम में इसलिए जा रहे हैं कि हम पक्के नमाजी ना थे। हम जहन्नम में इसलिए जा रहे हैं कि हम पुख्ते नमाजी ना थे। अकामत सलात के फर्ज के तर्क ने कलमे के बावजूद हमें नजात नहीं बख्शी और हम जहन्नम रशीद हो गए। कुरान की आयत है, कुरान की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जहन्नम जाएंगे, लोग देखेंगे कि ये लोग जहन्नम जा रहे हैं, पूछेंगे, सवाल करेंगे, अरे तुम तो गांव के बहुत बड़ा, बहुत, और क्या कहते हैं, तुम्हारी तो बहुत इज्जत हुआ, तुम तो हाजी साहब थे, हज करके आए थे, फिर जहन्नम में कैसे जा रहे? तुम तो गांव के सरदार थे, तुम तो नमाज की कभी कभार पढ़ लिया करते थे, मन किया तब पढ़ लिया करते थे, फिर जहन्नम में क्यों जा रहे? कहेंगे हम पक्के नमाजी ना थे, हम सच्चे नमाजी ना थे, मन किया पढ़ लिए, नहीं मन किया छोड़ दिए, इसलिए आज हम जहन्नम में जा रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तुर्क सलात, और मुसलमानों, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान अलग करने वाली चीज, अलग करने वाली चीज, दीवार जो है वो नमाज है। अगर बंदा नमाज पढ़ता तो मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान नहीं। ये मैं कह रहा हूं, नहीं। कितने लोग नमाज पढ़ते इस मस्जिद के अंदर? कितने? 4 से 5, 4 से 5 होंगे जो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? इस्लाम के यानी ईमान और कुफ्र के दरमियान जो अलग करने वाली चीज है वो नमाज है। नमाज पढ़ने से मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ने से मुसलमान नहीं। और आगे की हदीस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अल्लाह अकबर, क्या हालत होगी हमारी। ये सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं कि हमारी हालत क्या होगी कयामत के दिन। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स एक वक्त की 5 भी नहीं, अगर कोई इंसान एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, वो कुफ्र करता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो दीन से निकल जाता है। ओ मुसलमानों, आज किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 50 साल, किसी की उम्र 60 साल, किसी की उम्र 30 साल, अभी तक तुमने सजदा ही नहीं किया, अभी तक तुमने नमाज शुरू ही नहीं किया। और यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, वह इस्लाम से खारिज हो जाता है, वह इस्लाम से निकल जाता है, वो मुसलमान ही नहीं रहता। उम्र 50 साल, नमाज नहीं पढ़ रहा, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, जब ये आयत करीमा की तिलावत करता हूँ, इन मुसलमानों को देखकर बहुत ही अफसोस होता है, और इन कारोबार वालों को देखकर तो और अफसोस होता है, और इन बिजनेस वालों को देखकर तो रोने का मन करता है। ये आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, मुसलमानों, और बिजनेस करने वालों, और कारोबार करने वालों, मिस्त्री और लेबर के काम करने वालों, तुम्हारी
تمہاری کیا حالت ہوگی قیامت کے دن، یہ سوچو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، او میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، اٹھو باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ سامنے دشمن موجود ہے، خطرے کی حالت ہے، تیریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اللہ نماز کیسے ادا کرے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ میرے پیارے حبیب آدھی فوج کو دشمن کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی فوج کو میری عبادت کے لیے کھڑی کر دو۔ شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو مسلمانوں، چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرو مسلمانوں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں، جنگ چل رہی ہے، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسی حالت میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو۔ آج دکانوں میں بیٹھے رہتے ہو، کسی کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہو، بزنس اور کاروبار میں بیٹھے رہتے ہو، تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے، تمہارے شریر کے اندر طاقت ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارا دماغ اتنا بہترین بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اچھے پیر اچھے ہاتھ دیے ہیں، لیکن تمہیں نماز پڑھنے کی طاقت تک موجود نہیں۔ کہتے ہو مسلمان ہیں، کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، جنگ کے میدان میں معاف نہیں ہے، دکان میں بیٹھ کر دوسرے کے چبوترے پہ بیٹھ کر اذان ہو رہی ہے، بے شرم کی طرف بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہم مسلمان ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ جن تک نماز نہیں پڑھو گے اتنا دن تک آپ مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ مذاق ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، جتنے تھے سب مسلمان، اگر وہ بھی نماز نہیں پڑھ کر مرے ہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ نماز کے لیے تقریر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ اور افسوس کی بات ہے۔ نماز تو ہم پر فرض ہے، جب بندہ 10 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھانے کا حکم ہی مت دو، مارو پیٹو، نماز کے لیے لاؤ۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دیں؟ آج ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو کیسے ان کو حکم دیں گے کہ تم نماز پڑھو؟ آگے کی حدیث سنو مسلمانوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور نابالغ بیٹوں کو نماز پڑھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ایسے باپ اور ایسے شوہر مجرموں کے صف میں اٹھائے جائیں گے جو خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، انہیں مجرموں کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں سوچو، جو نماز پڑھتا تھا بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، اسے مجرموں کے صف میں اٹھایا جائے گا، تو جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کی صف میں کیسے اٹھے گا؟ سوچو کتنے بد نصیب ہیں نا ہم مسلمان، ہے کہ نہیں بد نصیب؟ مسلمانوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو، اپنے جسم کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس اندھے آدمی سے پوچھو کہ دنیا کی رنگین کیا ہے، وہ کیا بتا سکتا؟
उस अपाहिज से पूछो जिसके पैर नहीं है कि चलने का क्या मजा है। वो अपाहिज तुम्हें क्या बता सकता कि चलने में क्या मजा है। अल्लाह की उन नेमतों को याद करो मुसलमानों, और आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत रखा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछो जिनकी आंखें कमजोर हो गई है, उस इंसान से पूछो जिसकी आंखों की बीनाई कम हो रही है, वो तुम्हें बताएगा कि दुनिया देखने का मजा ही क्या है। उससे पता करो कि अल्लाह की नेमतों को हम क्यों झुटला रहे हैं। एक इंसान आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब हदीस सुनिए। एक इंसान आएगा, उसके नामाए आमाल भारी होगा, वजनी होगा, यानी नेकियां ज्यादा होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फरिश्तों से, फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ। वो जन्नत में जाने लगेगा, फरिश्ते उसे जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अल्लाह, सोए हुए हो सोए मत रहो। जब वो जन्नत में जाने लगेगा, एक औरत चीखती चिल्लाती आएगी, परवरदिगार इस हाजी साहब को जरा रोकिए, इन नमाजी साहब को जरा रोकिए, ये मुझे छोड़कर अकेले जन्नत में जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से रोका जाएगा। वो औरत आएगी, कहेगी परवरदिगार ये मेरा शौहर था, परवरदिगार ये मेरा पति था, ये तो खुद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता था, लेकिन खाना पकाने में, रोटी पकाने में थोड़ी सी देर हो जाए घर को आसमान पर उठा लेता था। परवरदिगार अगर कुछ गलती हो जाए लाठी उठा लेता था। परवरदिगार इस पर तो मुझे वो दबाव डालता था, वो मुझ पर जुल्म किया करता था, लेकिन परवरदिगार कभी उसने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। बीवी कहेगी, जिनसे इतनी मोहब्बत, वह बीवी कहेगी कयामत के दिन कहाँ बचोगे? बच सकते हो? नहीं बच सकते। परवरदिगार ये मेरा शौहर आज जन्नत में जा रहा है, मैं क्यों जहन्नम में जा रही हूँ? अल्लाह अगर मेरा शौहर चाहता, मेरा हस्बैंड और पति चाहता, तो मैं भी कभी नमाज से तर्क ना हो सकती थी, नमाज को छोड़ ना सकती थी। अल्लाह कहेगा इसे भी, इस इंसान के साथ जहन्नम में ले जाओ। बीवी भी साथ में जा रही है। शौहर नमाज पढ़ते हो, लेकिन कौन जा रहा है जहन्नम में? नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम में जा रहा है। बीवी को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, वो भी जहन्नम में जा रहा है। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो जन्नत में कैसे जा सकता है? सोचिए, सोचने वाली बात है। नमाज पढ़ने वाला पति, शौहर, बीबी को हुक्म नहीं दिया, वो जहन्नम में जा रहा है। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो जन्नत में कैसे जा सकता है? तकरीर लंबी है, मैं सीधा सीधी जा रहा हूँ। फिर और उसका बेटा आएगा, उसके मुकाबले में उसे भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बीवी आएगी, शौहर आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, सबको जहन्नम में डालता जाएगा। सोचो, एक नमाजी इंसान, एक अपने 4 बेनमाजी रिश्तेदारों की वजह से अगर जहन्नम में जा सकता है, तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो जन्नत में कैसे जा सकता है? सारी बीमारी की जड़ क्या है? सारी बीमारी की जड़ क्या है? ये दुनिया है। आप लोग इंतजार करें कि कब नमाज खत्म होगी कि हम अपना कारोबार संभालने जाएंगे। आपने आखिरत के लिए कुछ सोचा है? आप ये सोच रहे हैं कि 5 मिनट लेट हो जाएगा तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी उम्र अभी 35-40 साल हो चुकी है। आखिरत के लिए आपने कुछ तैयारी नहीं की, इसकी फिक्र नहीं है। दुनिया, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जिस तरह के समंदर में एक बूंद पानी की हैसियत होती है। समंदर में एक बूंद पानी की हैसियत होती है। अगर समंदर से एक बूंद पानी उठाया जाए
تو سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کتنے بیکار ہیں وہ انسان، کتنے نالائق ہیں وہ انسان، ایک بوند پانی کے لیے ایک بوند سمندر کو ٹھکرا رہا۔ کتنے احمق ہے وہ انسان، کتنا بیکار ہے وہ انسان جو 60 سالہ زندگی کے لیے لاکھوں سالہ زندگی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے اور نمازی انسان مر جاتا ہے، وہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ اسے دفنا کر چلے آتے ہیں، لوگ جب کچھ دور چلے آتے ہیں، 2 فرشتے اس انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس انسان کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ جب اسے بٹھایا جاتا ہے، 2 فرشتے اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی اگر رات کے وقت مرا ہو یا دوپہر کے وقت مرا ہو یا دن کے وقت مرا ہو، جب بھی مرا ہو، قبر میں دفنائے جانے کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جب انسان کو ہم قبر میں ڈال دیں گے، یہاں جو بھی وقت ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر جو ہوگا وہ عصر کا وقت ہوگا۔ جب اس انسان کو اٹھا کر بٹھا دیں گے، اس سے سوال کرنا شروع کریں گے۔ جیسے ہی سوال کرنا شروع کریں گے، وہ انسان دیکھے گا کہ ابھی عصر کا وقت ہے۔ وہ انسان کہے گا، او فرشتوں، میں تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، کہیں تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز نہ قضا ہو جائے۔ فرشتے اس کی یہی بات سن کر اسے اس طرح سلا کر چلے جائیں گے جس طرح کی نئی نویلی دلہن کو پیار سے رشتہ دار سلا کر چلے جاتے ہیں۔ کہیں گے تم سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہے گا کہ مجھے عصر نماز پڑھنی ہے، نماز عصر ادا کرنی ہے؟ کون کہے گا؟ جو دنیا کے اندر نماز پڑھ کے مرا ہو، جو دنیا کے اندر نماز کی پابند کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، او فرشتوں، قیامت کا انتظار نہ کرو، بس کہ اس کی قبر ہی کو جہنم کا ایک ٹکڑا بنا دو، جب تک قیامت نہ آ جائے اس انسان کو مارتے رہو، پیٹتے رہو، اتنا مارو کہ اسے لگے کہ یہی جہنم ہے۔ کون کہے گا یہ بے نمازی کی حالت ہوگی؟ قبر ہی سے عذاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ بے نمازی کی جنازہ کی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایسے انسان کو جو مر جاتا ہے، بے نمازی انسان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوچو مسلمانوں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں تو پھینک دینا چاہیے، تمہیں تو جلا دینا چاہیے، تمہیں تو ندی میں بہا دینا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن اس فیلڈ سے، مدرسے کو، اس صحن سے 2-3 لاشیں واپس آ جائیں گی، رب کعبہ کی قسم اس دن سے نماز کے بارے میں تقریر ہونی بند ہو جائے گی۔ جس دن بے نمازی کی جنازہ کو واپس کر دیا جائے گا، بے نمازی کی جنازہ کو بہا دیا جائے گا، جس دن بے نمازی کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، رب کعبہ کی قسم اس دن نماز کے لیے کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ شکر کیجئے کہ آج مولوی بھی، ہم جیسے مولوی بھی بک چکے ہیں، ہم جیسے مولوی بھی بے ایمان ہو چکے ہیں۔ نہیں تو جس دن ہم مولویوں کے اندر اگر ایمان مضبوط ہو جاتا،
اس دن نماز کے لیے تقریر نہیں ہوتی، اس دن جنازہ واپس آتا یا بہا دیا جاتا یا جلا دیا جاتا، اس دن نماز کے لیے تقریر نہیں کرنی پڑتی۔